बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं सरगोदा में दरियाए जेहलम का कटाव शिद्दत इख्तियार कर चुका है। मुतादिद बस्तियां जेरे आब, मकानात गिर गए। दरियाई कटाव पर इलाका मकीनों का एहतजाज। कटाव से कच्चा चिश्तियां और हवेली मजूका के रिहायशी मुतासिर हुए हैं। दरियाई कटाव से जूड़ा कलां के शहरियों को भी खतरा है। आपको बता रहे हैं सरगोदा में दरियाए जेहलम के कटाव का सिलसिला जारी है। दरियाए जेहलम का कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब और मकानात गिर गए। दरियाए कटाव पर इलाका मकीनों का एहतजाज और कटाव से कच्चा चिश्तियां और हवेली मजूका के रिहायशी मुतासिर हुए। दरियाए कटाव से जोड़ा कला के शहरियों को भी खतरा है। कटाव से कच्चा चिश्तियां और हवेली मजूका के रिहायशी मुतासिर हुए। दरियाए कटाव पर इलाका मकीनों ने एहतजाज किया और दरियाए जेहलम का कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं, मकानात गिर गए। सरगोदा में दरियाए जेहलम का कटाव जारी है। दरियाए जेहलम का कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, दरियाए जेहलम का कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसके बायस मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। दूसरी जानिब बहावलपुर से गंदुम स्मगल करने की कार्रवाइयां जारी हैं और कंटेनर से 50 किलो से 30,000 से ज्यादा थैले बरामद कर लिए गए। 3 कंटेनर ड्राइवर्स गिरफ्तार। थाना बगदाद और सदर में मुकदमा दर्ज हुआ। बहावलपुर से गंदुम स्मगल रोकने के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। कंटेनर से 50 किलो के 3,000 से ज्यादा थैले बरामद कर लिए गए हैं। 3 कंटेनर ड्राइवर्स गिरफ्तार। थाना बगदाद और सदर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं, बड़ी कार्रवाई की गई है बहावलपुर में, जहां पर गंदुम स्मगल रोकने के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। कंटेनर से 50 किलो के 3,000 से ज्यादा थैले बरामद कर लिए गए हैं। 3 कंटेनर ड्राइवर्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि थाना बगदाद और सदर में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बहावलपुर से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर गंदुम की स्मगलिंग को रोकने के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। कंटेनर से 50 किलो के 30,000 से ज्यादा थैले बरामद हुए। 3 कंटेनर ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया गया। थाना बगदाद और सदर में बाकायदा मुकदमा दर्ज किया गया। कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। मुल्तान में महकमा फूड की तरफ से शहरियों के लिए आटे के 77 स्टॉल्स कायम। मेंबर कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर शेख मजहर अब्बास के हमरा आटे के स्टॉल्स का दौरा। डिप्टी डायरेक्टर फूड चौधरी मोहम्मद अरशद भी उनके हमरा थे। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं माजिद कलासरा से। माजिद, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा फूड की जानिब से आटे की वाफिर फराहमी के लिए मुल्तान में 77 आटे के जो वो स्टॉल लगाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर शेख मजहर अब्बास के हमरा जो है वो ज़ैन कुरैशी साहब ने जो वो आटे के स्टॉल का जो वो विजिट किया और आटे की क्वालिटी भी चेक की और शहरों से भी बातचीत की और शहरों के मसाइल भी जो ड्राफ्ट के आटे के हवाले से ज़ैन कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करें। जी सर, बताइएगा, आपने आज विजिट भी किया है, क्या कहेंगे और आटे की फराहमी का जो शहरों को एक मुश्किलात का सामना रहता है, क्या कहें? जनूबी पंजाब में डिस्ट्रिक्ट मुल्तान पहला जिला है जिसमें इन्होंने ये रिवायत रखी है। जैसे कि आपने खुद अभी बताया, 77 ऐसे पॉइंट्स हैं पूरे जिले के अंदर जहां पर आटा फराहम हो रहा है और जो गवर्नमेंट का प्रिस्क्राइब्ड रेट है 10 किलो का जो बैग है वो 430 रुपए का और 20 किलो का जो बैग है वो 860 रुपए का यहां पर हो रहा है। मैंने इंटरेक्ट किया है आम शहरियों के साथ, वो कह रहे हैं कि जी बड़ी सहूलत है, हमें एक्सेसिबिलिटी है, हमें सही रेट पे चीज मिल रही है, मेयार की चीज मिल रही है। तो मेरे समझने में ये एक बहुत खुश आइन स्टेप है। और जैसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा माह रमजान से कबल ये इनको फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रमजान के अंदर मैं खुद जो है मॉनिटर करूंगा ताकि प्राइस कंट्रोल हो सके और शहरियों को क्वालिटी की चीज सही दाम पर मिल सके। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया है। शेख साहब, क्या कहेंगे आप, इसकी जो फर्दर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ैन कुरैशी साहब की ज़ेरे क़यादत हम विजिट कर रहे हैं। प्रॉपर शहर में इनको विजिट करवाया है और 35,000 बैग अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सड़कों पर मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क़यादत भी हमारे साथ मुकम्मल तौर पे कोऑपरेटिव है। हमारा फूड डिपार्टमेंट दिन रात इसके लिए काम कर रहा है और मुल्तान शहर वाहिद शहर है जहां पे 77 आटे के स्टॉल्स मौजूद हैं और लोगों को आटे की फरहमी को यकीनी बनाया गया है। जी बिल्कुल, शेख मजहर साहब का ये कहना था कि जो शहरों को आटे की जो फरहमी है वो यकीनी बनाएगा। और इसके साथ साथ जो डिप्टी डायरेक्टर जो फूड है चौधरी जो है वो अरशद साहब भी वो इनके हमरा मौजूद थे। उन्होंने भी तमाम तर जो वो मॉनिटरिंग की और जो तमाम तर जो शिकायत शहरों की जो शिकायत है वो भी सुने। उनका कहना था कि शहरों को रमजान शरीफ से के कबल ही जो उनको जो आटे की जो फरहमी जो वो यकीनी बनाएंगे ताकि शहरों की जो शिकायत है आटे के हवाले से वो खत्म की जा सके। जी सही माजिद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मुल्तान में शाह शम्स पार्क के दाखिली दरवाजे के बाहर कचरे के ढेर लग गए और कचरे के ढेर के बायस मुहलिक बीमारियां जन्म लेने लगी। मजीद तफसीलात जानते हैं अली रियाज से।
موجود ہوں ملتان کی سب سے بڑی اور اہم تفریح گاہ یعنی کہ شاہ شمس پارک کے باہر، اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ پارک کے جو داخلی راستے کے گرد جو فلتھ ڈپو بنایا گیا ہے وہاں پر کوڑے کے گرد کے ڈھیر موجود ہے۔ میرا کیمرہ مین عامر شاہ کو دکھا سکے کہ یہ پارک کے ساتھ کا بالکل اس کے بالکل ساتھ والی جگہ ہے، ساتھ میں ہی پارک کی دیوار ہے، داخلی راستہ ہے، گیٹ ہے مین، اور اس کے گرد ہی کوڑا کے ڈھیر موجود ہے جو کہ پارک میں داخل ہونے والے شہری ہیں ان کے لیے کافی ناخوشگوار منظر پیش کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس گندگی کی وجہ سے جو تعفن ہے وہ بھی پھیل رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں یہاں پر جو پارک میں تفریح کے لیے آئے ہوئے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ پارک میں تفریح کے لیے آئے تھے لیکن گندگی کے ڈھیر اور بدبو پھیل رہی ہے۔ سر پہلے نمبر پہ تو بچے یہاں پہ آ نہیں سکتے، اتنی بدبو ہے، اتنا ہی گندگی ہے کہ اندر بھی اور باہر بھی۔ یہ دیکھ لیں مرے ہوئے جانور پڑے ہوئے ہیں، یہ دیکھ لیں کہاں آئیں گے مجھے یہ بتائیں۔ اس موسم کے اندر ہر کوئی انسان سوچتا ہے کہ سیر و تفریح کے لیے، ذہن فریش کرنے کے لیے کہ باہر نکلیں، بچوں کو لے کے جائیں۔ اس علاقے کے اندر تو کوئی نظام نہیں ہے، کوئی صفائی کا، کوئی ستھرائی کا۔ میرے تو گورنمنٹ سے بالکل ہی آوازار ہو چکی ہے۔ اس گورنمنٹ سے ہم غریب سے غریب تر آدمی ہوتا جا رہا ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ شہری بھی خاصے پریشان ہے۔ شاہ شمس پارک یعنی کہ شہر کی سب سے بڑی تفریح گاہ یہ ہے، لیکن اس کے داخلی راستے پر جو کوڑے کے ڈھیر ہیں اسے شہریوں کی جانب سے یہ خاصی پریشانوں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کم از کم پارک کا جو داخلی راستہ ہے اس کی صفائی کروائی جائے، کیونکہ پارک میں تفریح کے لیے آتے ہیں لیکن اس گندگی اور تعفن کی وجہ سے ان کو مایوس لوٹنا پڑ جاتا ہے۔ صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ علی ریاض شکریہ۔ دوسری جانب ملتان میں محلہ عباسپورہ میں علاقہ مکینوں کا میپکو کے خلاف احتجاج، مظاہرین کی میپکو کے خلاف نعرے بازی۔ محلے میں بجلی کے کھمبے نہ ہونے سے حادثات میں اضافہ ہو گیا ہے، بجلی کی تاریں گھروں کے باہر لٹکنے لگی ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں ابراہیم خان سے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ملتان کے علاقہ عباس پورہ میں، جہاں پر جو ہے علاقہ مکینوں کی جانب سے میپکو کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ کنڈیشن اس طرح سے ہے کہ اس علاقے میں ایک بھی جو ہے صرف ایک جو ہے بجلی کا کھمبا موجود ہے، اور اس کے علاوہ جو پورا علاقہ ہے اس میں جو ہے بجلی کی تاروں کا بے ہنگم جو ہے صورتحال۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو رضوان دکھا سکے، یہ کنڈیشن ہے اس وقت یہاں پہ کہ گھروں کے سامنے سے جو ہے تاریں گزر رہی ہیں، بانس کے ذریعے سے پورے علاقے میں جو ہے بجلی کی تاریں لگائی گئی ہیں۔ کہیں پر سڑک پر پڑی ہیں تاریں بجلی کی بے ہنگم لپٹی ہوئی، اور کہیں پہ گھروں کے سامنے پڑی ہیں۔ یہیں پر مزید بات کرتے ہیں لوگوں سے، کیا کہیں گے بھائی؟ بتائیے احتجاج کر رہے ہیں آپ کے خلاف، کیا مطالبہ؟ ہمارا مطالبہ جناب دیکھیں یہاں سے پی ٹی آئی بن کے گئی ہے، ہم نے ملک عامر ڈوگر اور ظہیر الدین الازئی ایم این اے صاحب اور ایم پی اے صاحب کو ووٹ دیا تھا۔ ہمارے علاقے کے مطالبات یہاں پہ دیکھیں ایک کھمبا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ کھمبے ہیں تو وہاں پہ ڈھیر ساری تاریں لگے ہوئے، بچوں کو کرنٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ سیوریج کا بھی کہہ کے گئے تھے، سیوریج بھی نہیں بنی اور گیس بھی نہیں ہے، گٹر لائن کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ وعدے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں، جو بھی آتا ہے ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس مرتبہ جناب ووٹ ہم اسی کو دیں گے جو ہمارا کام کروا کے دے گا، اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی سے، ملک عامر ڈوگر سے اور ظہیر الدین الازئی سے کہ مہربانی فرما کر ہمارے علاقے کا ترقیاتی کام کروایا جائے۔ یہاں پہ دیکھیں جناب ایک کھمبا نہیں ہے۔ بھائی جان آپ بتائیے گا، کیا کہیں گے، کب سے یہ مسئلہ چل رہا ہے اور کتنی دفعہ شکایات درج کرائی ہیں میپکو میں؟ یہ کئی دفعہ شکایات بھی درج کروائی ہیں، کئی دفعہ یہاں موقع پہ آتے بھی ہیں، لوگ دیکھنے بھی آتے ہیں، لیکن کام نہیں ہوتا۔ اور یہ بیچارے علاقے کے لوگ وہاں جاتے ہیں مسائل بیان کرنے کے لیے، کوئی سنتا ہی نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ اس علاقے میں جو ہے پراپر بجلی کا جو سسٹم ہے وہ ٹھیک کیا جائے، علاقے میں بجلی کے کھمبے جو ہیں وہ لگوائے جائے تاکہ یہاں پہ بڑھنے والے حادثات جو ہیں وہ بھی کم ہو سکے، اور یہاں پر جو مسائل ہیں وہ بھی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ اب آپ کو براہ راست ملتان لیے چلتے ہیں، جہاں پر آپ کو آگے بڑھتے ہوئے بتاتے ہیں کہ صادق آباد سے انڈسٹریل اسٹیٹ اور رحیمی یار خان جانے والی کچا شاہی روڈ خستہ حالی کا شکار ہے۔ جگہ جگہ پڑنے والے گڑھے حادثات کا سبب بننے لگے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں جاوید انور سے۔ بالکل میں موجود ہوں صادق آباد کی قدیمی سڑک کچا شاہی روڈ پر۔ یہ سڑک جو ہے وہ عرصہ دراز سے جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ہائی روز جہاں پر جو ہے وہ حادثات رواں ہو چکے ہیں۔ شہری سفر تو ہمارے ساتھ موجود ہے، مزید ان سے جان لیتے ہیں۔ سر کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ صادق آباد کی قدیمی سڑک ہے اور صادق آباد سے رحیمی یار خان جانے کے لیے بہترین راستہ ہوا کرتا تھا کسی دور میں، ہر حکومت اسے نظر انداز کیا، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ اسے کم سے کم اس کو ریپیئر تو کیا جائے نا، عرصہ دراز سے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں انہوں نے وعدے کیے ہیں ہم سے اس روڈ بنانے کو، ہزاروں افراد اس روڈ سے آتے جاتے ہیں رحیمی یار خان، اور یہ انڈسٹری اسٹیٹ کو بھی ملتی ہے روڈ، اور یہاں عوام کا بہت اس روڈ کا برا حال ہے، عوام پریشان ہے سب ٹوٹ پھوٹ کا۔ ہمارا تبدیلی سرکار سے یہ التجا ہے کہ اسے ریپیئر کیا جائے یا اسے نیا بنایا جائے۔
जी बिल्कुल, इस रोड पे अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो तकरीबन सैकड़ों अफराद जो है यहाँ से सफ़र करते हैं। हैवी ट्रैफिक जाने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रिक्शे जो है वो अक्सर औकात में यहाँ पर फंस जाते हैं, कल्टी हो जाते हैं। और जो लाखों रुपए की गाड़ी जो है, शहरियों का कहना है कि हमारे लाखों रुपए की गाड़ी जो है वो नकारा हो चुकी है। तब्दीली सरकार से सही जावेद अनवर, शुक्रिया। और अभी आपको बताएं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान रजा हॉल में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त ये चलते हैं। और तहरीक इंसाफ में के मंशूर के मुताबिक जो हमने आगे बढ़ने का फैसला किया था उसकी वो नफी थी। बहरनौ मैंने पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ वज़रा से राब्ता किया मालूमात हासिल करने के लिए, और मैं मशकूर हूं जनाब वज़ीर ख़ज़ाना जनाब हाशिम जमा बख्त साहब का, डॉक्टर अख्तर मलिक साहब का, जनाब मोहसिन लगारी साहब का, जनाब द्रिशक साहब का, जनाब हुसैन जहानिया गर्देजी साहब का, पिताफी साहब का, और दीगर जनूबी पंजाब के वज़रा हैं। उन्होंने इसका फिलफौर नोटिस भी लिया और बात की तह तक जाने की कोशिश की। मैं शुक्रगुजार हूं मलिक आमिर डोगर साहब का, उन्होंने भी इसको देखा और देखकर उन्हें भी हैरानी हुई। बेटा छोड़ देना इस बात, छोड़ें आप, छोड़ दें। उन्होंने भी अपना इस पे किरदार अदा किया। मैं जनूबी पंजाब के मुल्तान के तमाम मेंबरान कौमी असम्बली, तमाम मेंबरान सूबाई असम्बली, हजूर वाला उन्होंने कहा है कि हम इंक्वायरी नहीं। सब सुन लीजिए, आप सही कह रहे हैं, आपका पॉइंट बजा है, मैं आपको तस्लीम कर रहा हूं। मैंने बिल्कुल कहा है और इंशाअल्लाह कल सुबह इन रहा हूं, मेरी कल ज्ञात है, और मैं उनसे ये तकाजा करूंगा कि इस बात की तह तक जाएं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में इस बात की वाज़ेह निशानदेही की है कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं इसमें रुकावट है। इसकी मैं आपको मिसाल ये दे देता हूँ कि जब रफीक रिजवाना साहब इस कमेटी के चेयरमैन बने थे तो उन्होंने एंड किया था, तो यही कहा था कि ब्यूरोक्रेसी जो है इस रास्ते में रुकावट है। हमारी राय ये है, मुल्तान के लोगों की राय ये है कि ये जो नोटिफिकेशन आया है ये ब्यूरोक्रेसी में सारी हरकत है, तो आप ब्यूरोक्रेसी के हवाले से क्यों खामोश हैं? पहली बात तो ये है। नंबर एक दूसरी बात ये है कि हम अपने हक के लिए कब तक इस तरह ब्यूरोक्रेसी के दस्ते रख रहे हैं? पहली बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी के मामले में बिल्कुल खामोश नहीं हूं, और वाज़ेह तौर पर कह रहा हूं, पंजाब के किसी ब्यूरोक्रेट ने इसके रास्ते में दीवार खड़ी करने की कोशिश की तो हम उसे टकराएंगे। मैं टकराऊंगा इंशाअल्लाह, बिल्कुल टकराएंगे, बिल्कुल हम उनके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। ये हमारे जिसे कहते हैं ना, ये हमारा एक पुख्ता इरादा है इंशाअल्लाह। सर 8 मार्च को इस खबर को मैंने ब्रेक किया था और वाज़ेह तौर पर लिखा था, आप 8 मार्च का खबर अखबार उठा के देख लें कि मौजूदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो ये समरी तैयार करा रहे हैं और ये घनौनी साजिश है जो जनूबी पंजाब के खिलाफ हो रही है, और उसके हक में आपके पीछे बैठे होंगे खालिद जुवैद बड़ाई साहब, जिन्होंने बाकायदा अपने अहदेदारों के साथ मिलकर 15 तारीख को उन्होंने भी याद कराया कि जनाब ये घनौनी साजिश है, और इसका ऐलान जो सीएम के मौजूदा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने किया। देखिए बुखारी साहब, बहस करो, बिल्कुल बड़ाइक साहब हमारे जिला सदर हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे इल्म में है, मैंने देखी है, मैंने सुनी है, पढ़ी है, सोशल मीडिया पे भी मैंने देखा है। देखिए मैं इंशाल्लाह पहले अर्ज किया कि मैं किसी पर ऐसे उंगली नहीं उठाऊंगा जब तक बात की तह तक ना जाया जाए। मैं अर्ज कर रहा हूं
کہ جو سازش تھی وہ تو ناکام ہو گئی، لیکن بات کی تہ تک جائیں گے انشاءاللہ، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بھارت سے تجارت کے حوالے سے پہلے بات کی گئی، پھر جو ہے وہ فیصلے کو واپس لے لیا گیا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے، وزیر اعظم عمران خان کا موقف بڑا واضح ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ دوستانہ تعلقات کی خواہش کی، پاکستان نے یہ خواہش کی کہ ہمارے جو ہندوستان کے مسائل ہیں وہ گفت و شنید سے حل ہونے چاہیے، کیونکہ دو ایٹمی قوتیں حالت جنگ میں جا نہیں سکتی، دونوں کے لیے نقصان دہ ہوگا، اس خطے کے لیے نقصان۔ واحد راستہ آگے بڑھنے کا جو ہے وہ مذاکرات ہیں، ڈائیلاگ ہے۔ حکومت پاکستان اور عمران خان صاحب ڈائیلاگ سے کبھی نہیں کترائے۔ انہوں نے پہلی اپنا جو خطاب کیا حلف لینے سے پہلے، انہوں نے ہندوستان کو ایک واضح پیغام دیا کہ آپ امن کی طرف ایک قدم بڑھائیں، ہم دو اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ بڑا ایک واضح ان کو ہم نے موقف دیا، پیغام دیا، لیکن غالباً وہ ہمارا پیغام نہ سمجھ سکے یا ان کا ارادہ نہیں تھا۔ 5 اگست 2019 کو انہوں نے کچھ ایسے اقدامات اٹھائے جس سے معاملات پہلے سے زیادہ پیچیدہ ہو گئے، پہلے سے زیادہ الجھن پیدا ہوئی، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال ہے وہ بہت پریشان کن ہے۔ وہاں جو انسانی حقوق کو جس انداز میں پامال کیا جا رہا ہے وہ کسی سے پوچھنا نہیں ہے۔ آپ وزیر اعظم عمران خان کا خطاب جو انہوں نے آزاد کشمیر کی منتخب اسمبلی کے سامنے کیا، اس کا مطالعہ فرما لیجئے۔ آپ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا خطاب اور گفتگو تشریف لے گئے مظفر آباد اور وہ خاطب تھے اسمبلی سے، اس سے آپ اس کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو ایک تسلسل دکھائی دے گا۔ اب میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ ہم مذاکرات کے لیے ہم جرائم کی دنیا سے خبر دیں آپ کو، جامپور میں چوری کی وارداتیں تھم نہ سکی، کپڑوں کی ہول سیل دکان میں چوری کی واردات ہوئی ہے۔ اسی پر بات کریں گے جاوید اقبال سے۔ جاوید، بتائیے گا کتنا نقصان ہوا؟ جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں ماڈل بازار کے سامنے، مارکیٹ کے سامنے، جہاں پر ایک چوری کی واردات ہوئی ہے۔ چور نے جو ہے تالے کاٹ کر تقریباً 4 لاکھ نقدی اور 2 لاکھ مالیات کا کپڑے کا تھان جو ہے وہ اٹھا۔ اس وقت تاجر جو ہیں وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عمران جو دکان کے مالک ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا عمران بھی کتنا آپ کا نقصان ہوا ہے اور اب تک پولیس نے کیا کارروائی کی ہے؟ بھائی جان 1:45 بجے مجھے کال آئی ہے، سیکورٹی گارڈ نے کال کی ہے، ابھی پولیس آئی ہوئی ہے، آپ کی دکان کے تالے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ہم موقع پہ ادھر آئے ہیں، پولیس نہیں ٹھہری تھی ادھر، جیسے ہی ہم ادھر پہنچے ہیں تو پولیس آئی ہے، انہوں نے کٹھے آ کے ہم نے دیکھا ہے دکان کے تالے کٹے ہوئے تھے، دکان کے اندر ہم نے شٹر اٹھایا، دیکھا تو سامان ہمارا کچھ موجود نہیں تھا۔ جانچ پڑتال کی تو موقع پہ بندہ ایک چائے کا کاؤنٹر رکھا ہوا تھا، اس کے اندر موقع پہ بندہ برآمد ہوا ہے جو پولیس نے اپنے ہراسمنٹ میں لے لیا ہے۔ تو آپ کا شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں کچھ روز قبل سیکریٹریٹ کے حوالے سے جاری ہونے والا نوٹیفیکیشن صرف کلیریکل غلطی تھی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں عامر بھٹی۔ سیکریٹریٹ کے حوالے سے کچھ روز قبل جو ہے جاری ہوا تھا، پھر اس کے بعد ایک دوبارہ 1 سے 2 روز بعد جو ہے نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ جنوب پنجاب سیکریٹریٹ جو ہے فعال ہو چکا ہے۔ اسی حوالے سے جانتے ہیں ضلعی صدر پی ٹی آئی چودھری ظفر اقبال بڑیچ اور دیگر جو ضلعی رہنما ان سے بھی جانتے ہیں۔ سر کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے کہ اس میں کیا غیر سنجیدگی حکومت کی، غیر میچورٹی ہے، غلطی کس کی تھی، اور اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطعاً نہ کوئی غیر سنجیدگی ہے بلکہ پہلے سے زیادہ سنجیدگی ہے،
آپ کو علم ہے کہ الیکشن کے دوران ہم نے یہ وعدہ کیا تھا، ہماری جماعت نے، ہم سے مراد ہے تحریک انصاف نے، کہ ہم جنوبی پنجاب کو علیحدہ صوبہ بنائیں گے۔ پہلے ہر پارٹی وعدے کرتی رہی لیکن کسی نے کوئی کام نہیں کیا۔ ابھی وہاں ہم پریس کانفرنس کر رہے تو راج صاحب نے یہی بات کی تھی کہ کوئی کہتا تھا بہاولپور صوبہ بنا دیتے ہیں، لیکن ان میں بدنیتی شامل تھی، ہماری اس میں نیک نیتی ہے۔ اور آپ کے سامنے جنوبی پنجاب چونکہ درخواست کی پیپل پارٹی سے بھی، نون لیگ والوں سے، کہ آپ لوگ دعوے تو بڑے کرتے تھے، آئیے مل کر جنوبی پنجاب کا صوبہ بناتے ہیں تاکہ جنوبی پنجاب کا جو ایک درینہ مطالبہ ہے جو کبھی تحریکیں میں چلتی رہی ہیں اس کے لیے تو وہ بن سکے، لیکن ان نے ساتھ دینے سے انکار کیا۔ اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ کم از کم جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ کھول دیا جائے تاکہ جو لوگ جو رہی خان سے، راجن پور سے، ڈی جی خان سے لاہور جاتے ہیں اور سیکریٹریٹ کے چکر لگا کر نوٹیفیکیشن غلطی کے باعث جاری کیا گیا۔ عامر بھٹی شکریہ۔ دوسری جانب کہروڑ پکا کے نواحی علاقے بستی عرب میں ایک روزہ پری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ کیمپ کا احوال بتا رہے ہیں عاشق حسین قریشی۔ جی بالکل، کہروڑ پکا کے نواحی علاقے بستی عرب میں ایک روزہ فیری علی حسن میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے، جہاں پر انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار جناح ہاسپٹل لاہور کے ڈاکٹر سید حسن رضا، جو ہر ماہ باقاعدگی سے یہاں پر آتے ہیں، مریضوں کا مفت یہاں پر چیک اپ بھی کرتے ہیں اور مفت ادویات بھی دی جاتی ہیں۔ مزید ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید حسن رضا شاہ صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی سر، بتائیے گا، ایک تو کیمپ کے حوالے سے بتائیے گا، دوسرا جو موسم ہے، اس موسم میں کیا میسج دینا چاہیں گے شہریوں کو؟ جی شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو کیمپ کا سلسلہ ہے 2004 میں شروع کیا، میرا بیٹا مرحوم علی حسن وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اور اس سانے کے بعد میں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میں حیات ہوں اپنے علاقے کی میں خدمت کرتا رہوں گا۔ باقی جو یہاں پہ آتے ہیں، ہم خصوصاً یہ کیمپ جو ہے وہ دل کے متعلقہ مریضوں کو ہوتا ہے، اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے اسکریننگ کریں اور لاہور پھر ان کے جو ہے تشخیص کر کے انسانی مدد کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ عاشق۔ مسیحی برادری کی جانب سے ایسٹر کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، تفصیلات بتا رہی ہیں الشفا۔ جی بالکل، مسیحی برادری کی ایسٹر کا بڑا تہوار آج گھروں میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ گھروں میں مختلف پکوان بنائے گئے ہیں اور ساری فیملی اکٹھی ہو کر کھانا بھی کھا رہی ہے، اور دور سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ بھی مل بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، اور سب سے اچھی بات یہ کہ بچے جو ہیں ان کو عیدی بھی مل رہی ہے بہت ساری، اس کی وجہ سے وہ خاص سے خوش نظر آ رہے ہیں۔ خواتین جو ہیں تیار ہو اس تہوار کو انجوائے کر رہی ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی سلام پاکستان۔ سب سے پہلے تو تمام پاکستانیوں کو، تمام مسیحی بہن بھائیوں کو میری جانب سے ہیپی ایسٹر، اور ہم بہت خوش ہیں 40 روزوں کے بعد یہ ہماری جو ایسٹر سیلیبریشن ہے، ہم اس کو بہت نہایت عقیدت، احترام اور خوشی سے بھی مناتے ہیں۔ اچھا مجھے آپ بتاؤ کتنی عیدی ملی ہے آپ کو؟ بھی میں دیکھ رہی تھی آپ کو اتنے سارے لوگوں نے عیدی دیا، اور اس عیدی کا کرنا کیا ہے؟ مجھے ملی ہے 500 اور 1000، اور میں اس عیدی سے چیزی کھاؤں گی۔ 1500 ملے اور میں اس سے چیز کھاؤں گی۔ جی بالکل، یہاں پہ جو ہے جہاں عیدی مل رہی ہے وہاں عیدی مل رہی ہے، دعوت منائی جا رہی ہے۔ علیشہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔